السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس کا ہم پہ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ماننے والوں میں سے بنایا، ورنہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو اپنے خالق، مالک اور رازق کو نہیں جانتے، اسے نہیں پہچانتے۔ اس کا ہمارے اوپر یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دی، اور پھر مسلمانوں کے بہت زیادہ فرقوں اور گروہوں میں سے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھا جو توحید کے اوپر ہیں، جو سنت کے اوپر ہیں، جو شرک و بدعات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ عزت کا مالک اللہ۔ عزت کن کو دیتا ہے؟ مومنوں کو دیتا ہے۔ عزت کا مالک یہ اللہ عزت کس کو دیتا ہے؟ اپنے رسول کو دیتا ہے۔ اس ایسے یہ پتا چلا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے، اسے مقام و مرتبہ ملے، اسے شان و شوکت ملے، تو اس کے لیے اسے اپنے رب کے ساتھ جڑنا ہوگا، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہوگا، ان امور کو اختیار کرنا ہوگا جن میں اللہ رب العزت کی رضا ہے، جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، جن اعمال سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اور ایسے اعمال سے، ایسے گناہوں سے دور رہنا ہوگا جن اعمال کی انجام دہی سے رب العالمین ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ عزت کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، عزت پانے کے لیے، مقام و مرتبہ پانے کے لیے، کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنے کے لیے صبح و شام ایک کیے ہوئے ہیں، اور اپنی اولاد کو بھی محنت کروا رہے ہیں، صبح صبح گھر سے نکالتے ہیں، 2 بجے 3 بجے بچے واپس آتے ہیں، پوچھا جائے کس کام کے لیے گئے تو آخری جواب یہی ہوگا کہ عزت کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ چاہتا ہوں بچے پڑھ جائیں، کوئی اچھا عہدہ مل جائے، کوئی اچھا مقام مل جائے، کوئی اچھی جاب مل جائے، کوئی اچھی نوکری مل جائے۔ 3 سال کا بچہ اسے گھر سے نکالا جاتا ہے، اور پھر ہم اسے گھر میں ٹکنے نہیں دیتے،
ایک کے بعد پڑھائی کا دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ، مرحلے کے اوپر مرحلہ، اور یہ 15 سال کی پڑھائی، 16 سال کی پڑھائی، 17 سال کی پڑھائی کس لیے ہے؟ کوئی جاب مل جائے، کوئی معاشرے میں اچھا مقام مل جائے، اس کی وجہ سے کوئی اچھے رزق کا بندوبست ہو جائے، کوئی اچھا گھر بنانے کا موقع مل جائے، اس کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ تو عزت کی تلاش میں ہم لوگ محنت کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عزت والا کون ہے اور اللہ تعالیٰ عزت کس کو دیتے ہیں، عزت کہتے کس کو ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ عزت پانے والے کیا وہ کفار ہیں جو دنیاوی لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہیں، یا عزت پانے والا وہ مسلمان ہے جس کی لوگوں کی نگاہوں میں کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، بظاہر نہایت معزز شخص۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا تم لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہنے لگے بہت ہی معزز آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اگر یہ کسی بھی گھر میں نکاح کے لیے پیغام بھیجے تو لوگ بڑی ہنسی خوشی سے اسے رشتہ دیں گے، اگر کہیں پہ کسی کی شفاعت کرے اس کی شفاعت کو مانا جائے گا، اگر کسی اجتماع میں میٹنگ میں گفتگو کرے لوگ توجہ سے اس کی گفتگو سنیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ پھر کوئی آدمی گزرا، آپ نے پوچھا تم لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب جو شخص گزرا ہے اس کے بال پراگندہ ہے، لباس معمولی سا ہے، بظاہر اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے، دیکھنے میں کوئی صاحب حیثیت نہیں لگتا۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام یہ کسی بھی گھر رشتے کے لیے پیغام بھیجے جواب نہ نہیں آئے گا، کہیں پہ شفاعت کرے اس کی شفاعت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا، گفتگو کے لیے کھڑا ہوگا کوئی اس کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں عزت کا معیار، معاشرہ کس نگاہ سے آپ کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آدمی جو بعد میں گزرا ہے یہ ایک ہو اور پہلے جیسے لوگ اتنے زیادہ ہوں کہ ان سے زمین بھر جائے، یہ بعد میں گزرنے والا ان تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج عزت کا معیار تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو گناہوں میں آگے ہیں، جو فسق و فجور میں بہت آگے ہیں، جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کی نگاہوں میں وہ ہیرو ہیں، ان کے آئیڈیل ہیں، ان جیسا بننے کی ہمارے بچے کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ اسلام میں عزت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کون وزنی ہے، کون آئیڈیل ہے؟ دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت ایک آدمی آئے گا جو لوگوں کی نگاہوں میں بہت بڑے مقام و مرتبہ کا حامل ہوگا، بظاہر شخصیت بھی بڑی عمدہ ہوگی، موٹا تازہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں اگر ووٹ ڈالے جائیں تو شاید پورا ملک اسے ووٹ ڈال دے،
اور لوگ اسے دنیا میں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس سے انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کہ تو کامیاب انسان کیسے بنا. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب اگر اس سے ہمیں 5 منٹ مل جائیں تو بہت بڑی بات ہے. وہ لڑکی پاکستان کی جو فوت ہوئی تھی چھوٹی سی عمر میں، عرفہ کریم، اس کو جب اس امریکی نے وقت دیا تھا جو کمپیوٹر کا بہت بڑا ماہر ہے، کتنے منٹ دیے تھے؟ 10 منٹ. اور وہ فخر کر رہی تھی مجھے جناب اس نے 10 منٹ دے دیے. یہ ایمان سے محروم لوگ جن کے ساتھ ملاقات کو آپ اعزاز سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہے. دوسری جانب تصویر کا دوسرا رخ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے. ایک بار مسواک بنانے کے لیے پیلو کے درخت پہ چڑھے ہیں، ہوا چل پڑی، ٹہنیاں حرکت کرنے لگی. عبداللہ بن مسعود یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی گر پڑیں گے، پنڈلی ننگی ہو گئی. صحابہ کرام دیکھ کر مسکرانے لگے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مسکرا رہے ہو، کس لیے ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ دیکھتے نہیں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلی کی طرف کتنی باریک سی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ فرمایا عبداللہ بن مسعود کی یہ پنڈلی جس کو دیکھ کر تم مسکرا رہے ہو، روز قیامت احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. یہ وزن کس چیز کا ہے؟ گوشت کا، ہڈی کا. یہ ایمان کا وزن ہے، یہ عبادت کا وزن ہے، یہ اذکار کا وزن ہے، یہ اللہ رب العزت کے قریب ہونے کے لیے جو محنتیں کی جاتی ہیں ان کا وزن ہے. اللہ رب العزت کے ہاں معیار کچھ اور ہے، ہماری نگاہوں میں معیار کچھ اور ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار، گناہوں سے دور رہنے والا، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں عزت والا وہ حافظ قرآن ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کا ترجمہ سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو قرآن کی تفسیر سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ گیا اللہ نے اس کو بھی عزت دے دی. اسی لیے روز قیامت کیا کہا جائے گا؟ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. قرآن پڑھتا جا، چڑھتا جا، اور ایسے قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، پیار سے پڑھ، محبت سے پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. جہاں تیرے قرآن کا اختتام ہوگا وہیں پہ جنت میں تیرا مقام ہوگا. جی ہاں میرے بھائیوں، اس موقع پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو انگلش کی پوئمز آپ نے یاد کی تھی وہ پڑھتے چلے جاؤ اور چڑھتے چلے جاؤ. یہ نہیں کہا جائے گا میتھ کے جو فارمولے یاد کیے تھے پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ. یہ چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی. انہیں سیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اتنی اہمیت ہے جتنی اہمیت بنتی ہے. قرآن کی اہمیت زیادہ ہے، دین کی اہمیت زیادہ ہے، احادیث کی اہمیت زیادہ ہے، انہیں اہمیت زیادہ دی جائے. لیکن یہاں پہ قرآن کو اہمیت دینے والا آپ کو نہیں ملے گا، احادیث کو اہمیت دینے والے نہیں ملیں گے. جن دنوں سکول کے امتحانات ہوں، کالج کے امتحانات ہوں، ان دنوں قاری صاحب کی چھٹی، آپ گھر پڑھانے نہیں آئیں گے، بچوں کے امتحان ہیں. لیکن کیا کبھی ایسا بھی ہوا قرآن کی وجہ سے سکول کی چھٹی کی گئی ہو، قرآن کی وجہ سے کالج کی چھٹی کی گئی ہو؟
اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، اس لیے کمانا ہے۔ بچوں کو 17 سال کے بچے کو روزے نہیں رکھوائے جاتے، کیوں؟ کالج میں جانا ہے۔ اتنی اہمیت اسکول کی، اتنی اہمیت کالج کی، اس کے اوپر اعتراض ہے، ورنہ دنیاوی تعلیم لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنی زیادہ اہمیت اس کی وجہ سے روزوں کو نظر انداز کر دیا جائے، نمازوں کو نظر انداز کر دیا جائے، تلاوت کو نظر انداز کر دیا جائے، ایسی تعلیم کے اوپر اعتراض ہے، ایسی جاب کے اوپر اعتراض ہے، ایسی ملازمت کے اوپر اعتراض ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے خلافت میں مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ سے پہلے ایک وادی آتی ہے، وادی عثمان، وہاں پہ ٹھہرے، وہاں پہ رکے۔ مکہ کے گورنر کو پتہ چلا، مکہ کے گورنر کا نام تھا نافع بن عبد الحارث۔ کیا نام لیا جی میں نے؟ نافع بن عبد الحارث۔ وہ امیر المؤمنین سے، خلیفہ وقت سے ملنے کے لیے عثمان میں آئے۔ امیر المؤمنین نے کہا مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہ آئے ہو، مکہ کو چھوڑ آئے ہو، مکہ میں اپنا نائب کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا امیر المؤمنین ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ یہ کون ہے؟ عمر فاروق کا بچپنا کہاں پہ گزرا ہے؟ کیوں جی؟ مکہ میں۔ جوانی کہاں گزری ہے؟ مکہ میں۔ ہجرت کیے ہوئے کو 20 سال ہوئے ہیں، کچھ زیادہ سال تو نہیں ہوئے۔ تو کہا بھی یہ کون ہے جس کو میں نہیں جانتا؟ کہا امیر المومنین ہوا مولا من موالینا، یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا غلام کو مکہ کے ہاشمیوں پہ، مکہ کے قریشیوں پہ اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہو، کس لیے؟ تمہیں کوئی ہاشمی نہیں ملا، کوئی قریشی نہیں ملا؟ کہا امیر المؤمنین اس لیے کہ انہو قارئ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض۔ ابن ابزہ کی یہ خوبی ہے، اس کی یہ صلاحیت ہے کہ یہ قرآن کا قاری ہے، قرآن کا عالم ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن سے احکام و مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، قرآن کا عقیدہ جانتا ہے، قرآن کے علم وراثت کا ماسٹر اور ماہر ہے۔ آج اگر آپ سے کہا جائے، باقی لوگوں کو چھوڑیں، آپ سے کہا جائے کسی مولوی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، آپ نے کہا نا 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 نا، مولوی بیچارہ انگلش آتی نہیں اسے، سمری پڑھنا نہیں آتی، فائل پڑھنا نہیں آتی، وہ کیسے چلائے گا یہ ملک؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ جبکہ سعودی عرب کے بادشاہوں نے، موجودہ بادشاہ کی بات نہیں کر رہا، پہلے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے کئی سفید ان پڑھ تھے، بڑی مشکل سے سین کرنا جانتے تھے، اور کتنی کامیاب حکومت انہوں نے قائم کی ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ تو یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ مولوی صرف ہمارے بچوں کو گھر میں آ کے ٹیوشن پڑھا سکتا ہے بس، یا مسجد میں بس، باقی اس بیچارے کو کیا پتا، اس کو کیا پتا حکومت کیا چیز ہوتی ہے، ملک کیسے چلانا ہے۔ اور یہاں پہ مکہ کا نائب گورنر کس کو بنایا گیا ہے؟ حافظ قرآن کو۔ صلاحیت کیا ہے کہ اسے قرآن پڑھنا آتا ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا مفسر ہے، قرآن سے احکام و مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب جناب عمر فاروق نے یہ بات سنی کہ ابن ابزہ کو قرآن کی وجہ سے قرآن نے یہ مقام دیا کہ اسے مکہ کا نائب گورنر مقرر کیا گیا ہے، کہنے لگے تمہارے نبی نے سچ کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا تھا؟ کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن کی وجہ سے، قرآن پہ ایمان لانے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت جان لینے کی وجہ سے، قرآن کو حفظ کر لینے کی وجہ سے، قرآن کی تفسیر جان لینے کی وجہ سے، قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی
وجہ سے اللہ کئی لوگوں کو عزت دیں گے، مقام و مرتبہ دیں گے، شان و شوکت دیں گے، اور جو قومیں اس قرآن سے اعراض کریں گی، اسے نظر انداز کریں گی، اس کو پیٹ دکھائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ آپ کی اس مسجد میں ناراض نہیں ہونا، حافظ قرآن بچے کتنے ہیں ذرا آپ کھڑا کریں گے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان میں مزید اضافہ فرمائے، اللہ کرے کہ یہ تعداد بڑھتی رہے اور اس مسجد کے اکثر بچے حافظ قرآن ہوں، قرآن کے قاری ہوں، قرآن کے عالم ہوں، قرآن کے مفسر ہوں، اور جس کو آپ حافظ بنا چکے ہیں اس کے بارے میں اب یہ سوچیں کہ اب اس کو قرآن کا ترجمہ کیسے بنانا ہے، پھر یہ سوچیں تفسیر کیسے بنانی ہے، پھر یہ سوچیں کہ اس میں یہ صلاحیت کیسے پیدا کرنی ہے کہ قرآن سے عقیدہ اخذ کر سکے، مسائل اخذ کر سکے، احکام اخذ کر سکے۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کے ساتھ جڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صاحب قرآن کا یہ مقام ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ وہ کھڑا ہوگا جو قرآن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے۔ احد کی لڑائی میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک قبر میں کئی صحابہ کرام کو دفن کیا جا رہا تھا، تو پہلے کس کو دفن کرنا ہے، قبلے کی جانب کس کو رکھنا ہے، معیار کیا ٹھہرا؟ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو اس معاملے میں ترجیح دی جائے گی۔ یہ قرآن کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت کی نگاہوں میں معزز کون ہے؟ ایک دو نمونے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ زکام کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابراہیم سے۔ عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ ادھر بچے بتائیں گے جن کی داڑیاں نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بچہ بتائے گا عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ جی، آپ کی مسجد کے بچے بتائیں گے عبد الرحمن بن عوف کون ہیں، وہ بچے جن کی داڑیاں نہیں ہیں، کوئی بڑا مدد نہ کرے۔ جی بیٹا، عبد الرحمن بن عوف کو نہیں جانتے؟ کنفیوز ہو گئے۔ بچوں سے سوال پوچھ کر بڑوں کو پریشان کرنا چاہتا ہوں۔ سوچیں کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کون سا علم لے رہے ہیں کہ ان کو عبد الرحمن بن عوف کا نہیں پتا تو کس کا پتا ہے ان کو؟ کیا ایک معمولی صحابی ہیں؟ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی ہے، عشرہ مبشرہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ، افطاری کا وقت ہے، کھانا ان کے سامنے لگا دیا گیا۔ کھانا دیکھ کر انہیں مصعب بن عمیر یاد آ گئے۔ کون یاد آ گئے؟ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مصعب بن عمیر یاد آ گئے، مکہ کا شہزادہ۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جب یہ زمانہ کفر میں تھے، مسلمان نہیں تھے، مکہ کی کسی گلی سے گزرتے تو گلی میں موجود گھر ان کی عورتیں بھی پہچان لیتی کہ مصعب بن عمیر جا رہا ہوگا۔ کیوں؟ یہ خوشبو مصعب بن عمیر کے علاوہ کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ اتنی مہنگی خوشبو، اتنی عمدہ خوشبو یہ مصعب بن عمیر ہی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ مصعب بن عمیر جب مسلمان ہوئے، اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، ابتدائی طور پہ مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے لیے ہجرت کی ہے،
نبی علیہ السلام سے پہلے مکہ پہنچے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں، اور یہاں مدینہ پہنچ کر بطور امام، بطور قاری قرآن، بطور معلم قرآن، مدرس قرآن اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہے ہیں۔ احد کی لڑائی میں جب شہید ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں انہیں جب دفن کرنے کی باری آئی، کفنانے کی باری آئی، تو کفن دینے کے لیے وہ شہزادہ، آج صورتحال یہ ہے کہ صرف ایک چادر ہے، دو چادریں نہیں ہیں، تین نہیں ہیں، ایک چادر، اور وہ ایک چادر بھی اتنی چھوٹی ہے کہ اگر سر ڈھانکتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانکتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو کھانا دے کر مصعب بن عمیر یاد آ گئے، کہنے لگے یہ مصعب بن عمیر مجھ سے بہتر، مجھ سے اعلیٰ، لیکن دفن اور کفن کرنے کی باری آئی، کفنانے کی باری آئی تو یہ صورتحال تھی۔ آپ لوگوں کی وجہ سے میری توجہ بھی ہٹ رہی ہے، بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، کوئی اس طرح مزہ نہیں آتا درس دینے کا۔ تو مصعب بن عمیر کے لیے ایک چادر ہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ گھاس ڈال دو۔ اس طریقے سے مصعب بن عمیر کو دفن کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف یہ بات کر کے رو پڑے، روتے ہی رہے، کھانا نہیں کھا سکے، حالانکہ سارا دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہنے لگے مصعب بن عمیر دنیا کی نعمتوں میں داخل ہوئے بغیر اس دنیا سے چلے گئے، آج جنت میں ہوں گے، اور میرے اوپر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں برس رہی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے میرے نیک اعمال کا بدلہ مجھے اسی دنیا میں دے دیا ہو اور آخرت میں مجھے کچھ نہ ملے۔ ایک ذہن یہ ہے کہ مال مل رہا ہے تو پریشان ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں فارغ نہ کر دے، اور ایک ذہن وہ ہے کہ میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں، 30 دن کے روزے بھی رکھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، بچوں کو بھی نماز پڑھاتا ہوں، پھر بھی صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے، میرے ساتھ والے کہاں سے کہاں نکل گئے، ان کی کوٹھیاں دیکھو، ان کی گاڑیاں دیکھو، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، ان کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ شکوہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکے، آپ آخرت کو نہیں پہچان سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ عبد الرحمن بن عوف رو رہے ہیں کہ مجھے اتنی دنیا مل رہی ہے، اتنا مال مل رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا میں فارغ کر دے۔ کیا قرآن کی آیت ہم نے نہیں پڑھی؟ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ۔ ہم ان کافروں کو، اللہ رب العزت کے دین کا مذاق اڑانے والوں کو، نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والوں کو مال بھی دے رہے ہیں، بیٹے بھی دے رہے ہیں، یہ اور تم لوگ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا کہ اللہ کا فضل نازل ہو رہا ہے۔ نہیں، ہم ان کی آزمائش میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی رسی کو ڈھیلا کیے ہوئے ہیں، اور پھر جب ہم پکڑیں گے تو پھر چھوڑیں گے نہیں۔ امام حسن بصری کہا کرتے تھے، کس امام کا نام لیا جی میں نے؟ امام حسن بصری کہا کرتے تھے کہ آپ نے اگر یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ عذاب کی شکل میں ہے یا رحمت کی شکل میں ہے، یہ آپ دیکھ لیں اپنے اعمال سے۔ اگر نعمتیں ملنے کے بعد آپ کی تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے نوافل میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آپ کے اوپر نعمت اور رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ گناہ کے اوپر گناہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف مال کے اوپر مال مل رہا ہے، نعمتیں کے اوپر نعمتیں مل رہی ہیں، پھر ڈر جائیں۔ پھر گھر کے باہر یہ نہ لکھے ھذا من فضل ربی،
حرام کا مال کما کے، حرام سے بینک سے سود لے کر گھر بنا کے کیا لکھتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جی۔ اور رب تو منع کرتا ہے، تو کہتا ہے رب کا فضل ہے۔ رب تو تجھے روک رہا ہے کہ سود کے قریب نہیں جانا، رب تو کہہ رہا ہے بعد آ جاؤ، رب تو کہہ رہا ہے اولئک اصحاب النار، سود لینے والے جہنم میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو خوش ہو رہا ہے کہ میرے ایک بیٹے کو بھی بینک میں ملازمت مل گئی، میرے دوسرے بیٹے کو بھی مل گئی، میری بیٹی بھی ملازمت پانے والی ہے، تو کہاں پھر رہا ہے؟ تیرے ہاں عزت کا معیار کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مصعب بن عمیر صاحب عزت نہیں تھے؟ جن کا ٹوٹل مال جب دنیا سے گئے ہیں ایک چادر تھا۔ عزت کا معیار یہ کوٹھیاں نہیں ہیں، یہ گاڑیاں نہیں ہیں، عزت کا معیار یہ ہے کہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی مشہور و معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں جناب سعید بن مسیب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کن کا بچوں؟ سعید بن مسیب، ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تذکرہ کرتے ہوئے ان کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ تذکرہ پڑھنے والا ہے، وہ تذکرہ سننے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سعید بن مسیب بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کی مجلس لگتی، طالب علم بیٹھتے، حدیث کا، قرآن کا، تفسیر کا علم لیتے۔ ان کا ایک شاگرد کئی دن درس سے غائب رہا، کئی دنوں کے بعد آیا تو امام صاحب پوچھتے ہیں، کون سے امام؟ سعید بن مسیب پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، تو میں کفن دفن کے معاملات میں، تعزیت کے معاملات میں مصروف رہا، اس لیے آپ کے درس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کیا شادی کر چکے ہو؟ کہا استاد جی مجھے رشتہ کون دے گا؟ میری ٹوٹل جائیداد، میرا ٹوٹل مال 3 درہم سے زیادہ نہیں ہے، تو مجھے کون رشتہ دے گا؟ سعید بن مسیب کہنے لگے تجھے سعید بن مسیب رشتہ دے گا۔ مدرسے کے طالب علم کو رشتہ کون دے گا؟ سعید بن مسیب۔ کس بیٹی کا؟ یہ بھی سن لے ساتھ، اس بیٹی کا جس بیٹی کا رشتہ وقت کا بادشاہ، وقت کا خلیفہ عبد الملک بن مروان اپنے بیٹے ولید کے لیے مانگ رہا ہے۔ ولید نے عبد الملک کے بعد بادشاہ بننا ہے، اس بیٹے کے لیے رشتہ مانگا ہے، سعید بن مسیب نے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیا کافر تھا؟ نہیں، مسلمان تھا۔ کیا شرک پہ تھا؟ نہیں، توحید پہ تھا۔ کیا بدعات کا ارتکاب کرتا تھا؟ نہیں، سنت پہ تھا، پھر بھی نہیں دیا۔ سوچ ہے، سوچ کا اختلاف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ میری بیٹی ان کے گھر میں جائے گی تو مال و دولت میں رہے گی، شاید مال و دولت اسے آخرت بلا دے، شاید دین سے غافل ہو جائے۔ بادشاہ کے بیٹے کو رشتہ بیٹی کا نہیں دیا، کس کو دے رہے ہیں؟ مدرسے کے طالب علم کو، جو کہتا ہے میرے پاس ٹوٹل مال صرف 3 درہم ہے۔ اور میری اور آپ کی کیا سوچ ہے کہ میری بیٹی کے لیے کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس کے پاس کوٹھی ہو، گاڑی ہو، دنیا کی تمام سہولتیں ہوں، ٹھیک ہے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہو تو اچھی بات ہے، نماز پڑھنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر نماز پڑھتا ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مین بات کیا ہے؟ اچھی رہائش، اچھی گاڑی
اور دنیا کی تمام سہولتیں ہونی چاہیے. قبر پرست ہو کوئی مسئلہ نہیں، صحابہ کرام سے دشمنی رکھتا ہو کوئی مسئلہ نہیں. اور یہاں پہ معیار کیا ہے کہ اس کے پاس دین ہونا چاہیے، دین کا طالب علم ہو، قرآن سیکھتا ہو، حدیث سیکھتا ہو، نمازوں میں حاضر ہوتا ہو. سعید بن مسیب نے وہی بیٹھ کے نکاح بھی پڑھا دیا. یہ نہیں کہا کہ گھر جاؤں گا، میٹنگ کروں گا، بیٹی سے مشورے ہوں گے. پتہ ہے بچوں کی تربیت کی ہوئی ہے، پتہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے، ادھر ہی نکاح پڑھا دیا. اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، سوچوں میں پڑا ہوا ہوں، کس سے قرضہ مانگوں، کس سے قرضہ لوں تاکہ سعید بن مسیب کی بیٹی کے لیے کم از کم گھر کو تیار کروں، کچھ نہ کچھ تو کروں. کہتے ہیں انہی سوچوں میں مگن میں مسجد میں پہنچ گیا، محلے کی مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد گھر آیا. نفلی روزہ رکھا ہوا تھا اور گھر میں ایک روٹی پڑی تھی، تیل پڑا تھا، تیل کو بطور سالن استعمال کیا اور وہ خشک سی روٹی کھانے لگا. دروازہ کھڑکا، میں نے کہا کون؟ آواز آئی سعید. کہتے ہیں میں سوچنے لگا کون سا سعید ہو سکتا ہے یہ. میرے ذہن میں ہر سعید آیا، اگر نہیں میرے ذہن میں آئے تو سعید بن مسیب نہیں آئے. کیوں؟ وہ کیوں نہیں ذہن میں آئے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ 40 سال ہو چکے ہیں، وہ یا آپ کو اپنے گھر میں ملیں گے یا مسجد میں ملیں گے، کسی تیسری جگہ پہ نہیں ملیں گے. دروازہ کھولا تو سامنے استاد جی کھڑے ہیں، سعید بن مسیب. میں نے کہا استاد جی آپ یہاں پہ؟ مجھے بتاتے میں حاضر ہو جاتا. اور دوسری طرف میرے دماغ میں بات آنے لگی کہ لگتا ہے کہ گھر گئے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، گھر والے نہیں مانے، معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں. میں نے کہا استاد جی خیریت؟ کہا تمہارا نکاح ہو چکا ہے، تم نوجوان ہو، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہاری ایک رات بھی بیوی کے بغیر گزرے. یہ بات کی، پیچھے ہٹے، بیٹی سب پیچھے کھڑی ہے. بیٹی کو اندر دھکیلا، دروازہ بند کیا اور سعید بن مسیب واپس جا رہے ہیں. لڑکا پہلے سے بھی زیادہ پریشان، پڑوسیوں سے مدد لی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرا آج ہی نکاح ہو چکا ہے اور بیوی بھی گھر میں آ گئی ہے. یہ اطلاع ان کی والدہ کو بھی پہنچ گئی. والدہ آ گئی، کہا 3 دن کے لیے یہ بچی میرے حوالے کر دو، میں اسے اپنے گھر میں لے جاؤں گی، اس کو سنبھالوں گی اور 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں چھوڑ دوں گی. امی جان لے گئے. 3 دن کے بعد بچی کو میرے حوالے کیا گیا. کہتے ہیں کہ میرا رد عمل یہ تھا، میرا تبصرہ یہ تھا کہ مدینہ میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی کوئی نہیں ہے اور قرآن کی حافظ اور قرآن کی عالمہ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث کو حفظ کرنے کے لحاظ سے، یاد کرنے کے لحاظ سے اس سے آگے کوئی نہیں ہے اور خامد کے حقوق کیا ہیں ان کے بارے میں علم رکھنے والی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. اتنی باصلاحیت بیٹی کس کو دی ہے؟ ہماری بچی زیادہ ذہین ہو تو یہ اب قرآن نہیں سیکھ سکتی. کیوں؟ کہ بہت ذہین ہے. اب کیا ہوگا جی؟ اب اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اب اس کو انجینئر بنانا ہے کیونکہ ذہین زیادہ ہے. یعنی کہ کند ذہن قرآن کے لیے، زیادہ ذہین بچے کس کے لیے؟ وہ انگریزوں کے لیے. مجھے بچیوں کے ڈاکٹر بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ ڈاکٹر بنتے ہوئے شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو. اور اگر آپ کی بیٹی کو ڈاکٹر بننے کے لیے
محرم کے بغیر سفر کر کے کراچی جانا پڑے، لاہور جانا پڑے، ماسکو جانا پڑے، لندن جانا پڑے، تو کسی بھی عورت کو کوئی بھی سفر محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکی کے ڈاکٹر بننے پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اگر آپ کی بیٹی کو غیر پروفیسروں کے ساتھ تنہائی میں بھی کبھی کبھی بیٹھنا پڑتا ہے تو اس کو پر اعتراض ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے دین کو وہ اہمیت دیں جو دین کی اہمیت بنتی ہے۔ یہ لڑکا جس کو سعید بن مسیب نے اپنی ایک شاندار اور اعلیٰ ترین بیٹی کا رشتہ دیا ہے، یہ لڑکا 1 مہینے کے بعد دوبارہ سعید بن مسیب کی مجلس میں حاضر ہونے لگا تو بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا استاد جی کی مجلس میں۔ کہا سعید بن مسیب کا سارا علم تمہارے گھر میں آ چکا ہے، سعید بن مسیب کا سارا علم تمہارے گھر میں آ چکا ہے، کسی اور کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ان کا سارا علم میں تمہارے گھر میں لا چکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں استاد جی سے ملنے کے لیے گیا، حال چال میرا پوچھا اور مجھے 20,000 درہم دیے۔ کس نے؟ سسر نے۔ طالب علم کو بہترین لڑکی بھی دی ہے، 20,000 درہم بھی دی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اپنی پڑھی لکھی خوبصورت ترین بیٹی کا نکاح کسی مدرسے کے طالب علم کو دے؟ ممکن ہی نہیں ہے، جوڑ ہی نہیں بنتا جی۔ لیکن وہاں پہ ممکن ہوتا ہے جہاں پہ سوچ یہ ہو کہ مجھے ایسا طالب علم، ہر طالب علم کی میں بات نہیں کر رہا، معیار وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے گھر میں رشتہ لینے کے لیے ایسا آدمی آئے جس کا دین بھی پسند ہو، اخلاق بھی، 2 چیزیں، ورنہ دین والے کے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اخلاق نہیں ہوتا، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ایسا طالب علم، ایسا مسلمان، ایسا لڑکا جس کے پاس دین بھی ہو، اخلاق بھی ہو، فرمایا اس کو رشتہ دے دو، اگر تم نہیں دو گے تو پھر زمین میں فساد ہوگا۔ دوسری جانب آپ کہتے ہیں کہ رشتہ لیتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے لیے مناسب ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مال ہے بہت زیادہ، یا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، یا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاندان بہت اعلیٰ ہے، یا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس دین ہے۔ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس لڑکی کا انتخاب کرو جس کے پاس دین ہو۔ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کس لڑکی کا لینا ہے؟ جس کے پاس توحید ہو، قرآن کی تلاوت کرنا جانتی ہو، قرآن کا ترجمہ جانتی ہو، شرعی پردہ کرتی ہو، با حیا ہو، با غیرت ہو، بے غیرت نہیں کہہ رہا، با غیرت ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کیجیے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں خیر آئے گی، آپ کے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہوگا۔ الحمدللہ آپ کا گھر اب بھی بہتر ہے، مجھے امید ہے انشاءاللہ، کیونکہ مسجد میں نمازی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جتنا بہتر ہے اسی پہ اکتفا نہیں کرنا، بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزت کا معیار کیا ہے؟ یہ فیصلہ کر لیں کہ عزت کا معیار یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ جڑ گیا، قرآن کے ساتھ جڑ گیا، حدیث کے ساتھ جڑ گیا، مسجد کے ساتھ جڑ گیا، یہ صاحب عزت ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دنیا ہے، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن توحید کے اوپر نہیں ہے، سنت کے اوپر نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، دین کی نعمت سے محروم ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ گفتگو تو اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہیں پہ اکتفا کرتا ہوں کیونکہ آپ کے سوال بھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ جڑ جانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔